رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ اس رمضان کو ہم نے دعاؤں کے ساتھ گزارنا ہے۔ حدیث کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے کو پا لیتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 چیزوں میں ہم بہت فرق محسوس کرتے تھے۔ ان 3 چیزوں میں ایک یہ تھی کہ دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ دعاؤں میں گریہ و زاری بھی بڑھ جاتی تھی، دعاؤں کے اوقات بھی بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہو، اور پھر وعدے بھی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ قبول ہوں گے۔ جو آیت شروع میں پڑھی ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے تم مانگو میں دوں گا۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک آدمی مانگے گا تو اس کو مل جائے گا، گناہ گار مانگے گا تو اس کو نہیں ملے گا۔ صرف بتا دیا تم مانگو میں دوں گا، یعنی ہمارا کام ہے مانگنا، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہمارا کام مانگنا ہے اور دینا اللہ کا کام ہے، ہم مانگنے میں کمی نہ کریں۔ تو رمضان ہمارا اچھا گزرے اور دعاؤں کے ساتھ گزرے، خوب دعاؤں کے ساتھ گزرے، اس کے لیے پھر آج کی نشست میں چند باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو بہت ہم اپنے اندر بہتری محسوس کریں گے۔ دعا اگر ہم نے سیکھ کر سمجھ کر پابندی سے قبولیت کے اوقات میں مانگ لی رمضان میں، تو یاد رکھیں اپنی آنکھوں سے اپنی زبان کی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ دعائیں جو ہماری زبان سے ادا ہوں گی بارگاہ الہی میں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے ہم ان کو قبول ہوتا دیکھیں گے۔ اور ایک دو نہیں، حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کئی ایسے حضرت جی کے متعلقین ہیں جنہوں نے پابندی کے ساتھ یہ بتایا حضرت کو کہ ہم تو رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں، ان اوقات کے انتظار میں رہتے ہیں جب پروردگار کی طرف سے قبولیت کے وعدے ہوتے ہیں۔ تم سارا سال انتظار کرتے ہیں ان اوقات کا، اور ان اوقات میں خوب اللہ سے مانگتے ہیں، اور اگلے سال میں ان دعاؤں کی قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مخلوق خود محتاج ہے، ہم نے اس کو کہہ دیا، اس کو کہہ دیا، اس کو گلہ شکوہ کہہ دیا، اس کو پریشانی کا حال سنا دیا۔ بھئی جو خود محتاج ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے اس کے اپنے دکھڑے سنو تو ایک کے بعد ایک نکل آئے گا۔ تو ہم اللہ رب العزت کو کیوں نہ کہیں؟ بندے کی حقیقت کیا ہے؟ بندہ کر کیا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہیں، اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے۔ بندے کی محنت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے، نہیں چل پاتا، گرنے لگتا ہے، تو اپنے باپ کو پکارتا ہے، باپ آتا ہے اور اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے، انگلی پکڑ لیتا ہے، اور پھر بندے جو باپ ہے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر سامنے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بندہ بھی قدم اٹھاتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، نہیں چلا جاتا، کچھ سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں۔ جب یہ دل کی طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ پروردگار کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی انگلی کو تھام لیتے ہیں، پھر اس کو اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں جہاں یہ اپنی محنت اور کوشش سے پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ بھی یہ کر لیتا نہیں پہنچ سکتا تھا، ہاں پروردگار پہنچا دے تو سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا۔ دیکھیں یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ کم فہمی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ کیا ہے کہ ہم اپنے اقدامات پر اور اپنی بنائی ہوئی تدبیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور رب کی طرف نہیں دیکھتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک تدبیر کرتے ہیں، اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو ساتھ نہیں لیتے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو ہم کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بڑا کام خراب ہو جاتا ہے۔ جو بچہ اپنے باپ سے اعراض کرتا ہے نا، باپ کیا کرتا ہے؟ بعض مرتبہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے اس کو سمجھ آ جائے، قدر آ جائے باپ کی۔ اسی طرح جو بندہ پروردگار کو اپنے کاموں میں اپنے ساتھ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اچھا تمہیں اسباب میں نظر آ رہا ہے تو پھر لے کے دکھاؤ اسباب سے، پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اسباب دینے والے پروردگار کو نہیں چھوڑنا۔
ہم رزق کو تلاش کرنے کے لیے بہت سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن رزق کو تلاش کرنے کے لیے رزاق کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر دنیا اور آخرت میں غم اور پریشانیوں کے سوا، مایوسیوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نے ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں ہر آن ضرورت ہے۔ جب بعض مرتبہ کچھ دھوکے لگ جاتے ہیں دعاؤں میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بڑے ہم نیکی روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ فلاں بندے ہیں، وہ نافرمان بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سارے فیشن اور ساری بے حیائیاں بھی وہاں میں نظر آتی ہیں، وہ جناب ان کے بعد ریل پیل ہے، ہر چیز ہے، تو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اعراض کے باوجود اپنی مرادیں پاتے ہیں، ہمیں ان کے حال کی وجہ سے تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہلت مل رہی ہے۔ اچانک پکڑ آئے گی، دنیا میں آئے گی یا قبر اور قیامت میں آئے گی، پکڑ آنی ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی اس کو بھلا بیٹھے اور ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ نعمتوں میں خوب سرشار تھے اور اترانے لگے، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور پھر وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ تو کسی کے حال کو دیکھ کے کہ جی وہ غفلت میں بھی ہے، مانگتا بھی نہیں، پھر بھی مل رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ کیا دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو پکارتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے عطا فرمائیے، اسباب بھی اختیار کرتا ہے، لیکن نہیں ملتا۔ تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پروردگار رحیم اور کریم ہے، مہربان ہے، ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات انسان سے، مسلمانوں سے اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ نے اپنی اسی محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی تو کیا نا، کہ اپنے محبوب کو ہمارے اندر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ بندہ مانگتا ہے لیکن وہ چیز بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، بندہ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن پروردگار جانتے ہیں کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو رونے دیتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں دیتے۔ جیسے بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے ابو مجھے چھری چاہیے، میں نے کھیلنا ہے چھری سے، اور رونے لگ جائے مجھے چھری چاہیے، مجھے چھری چاہیے، تو باپ کبھی بھی اس کو چھری نہیں دیتا، اس کے رونے کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کو چھری نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو نہلا رہی ہوتی ہے، بالٹی میں ٹب میں بٹھاتی ہے، نہلا رہی ہوتی ہے، اور بچہ کہتا ہے امی میں ڈوب جاؤں گا، امی میں ڈوب جاؤں گا، لیکن ماں کیا کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، گندا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، وہ اس کی صفائی میں لگی رہتی ہے، اس کی بات نہیں سنتی، پھر اس کو صاف کر دیتی ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی یا کبھی ہماری مصیبتیں ٹل نہیں رہی ہوتی، وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ رب العزت کے یہاں لکھی جاتی ہے، وہ قبول ہو کے رہنی ہے۔ دنیا میں ہو گئی تو بہت اچھا، نہیں تو آخرت میں ضرور پوری ہوگی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا کریں تو ہم رزق دنیا اور رزق جسمانی تو مانگتے ہیں، ہم رزق روحانی اور رزق آخرت بھی مانگا کریں۔ اس طرف تو بہت سے لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم روحانی رزق بھی مانگیں اور آخرت کا رزق بھی مانگیں، دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں اور جسمانی رزق بھی مانگیں۔ جسمانی رزق ہم سب سمجھ ہی رہے ہیں، روحانی رزق کیا چیز ہے؟ روحانی رزق سے مراد قرآن پڑھیں تو مزہ آئے، اللہ کا نام لیں تو محبت آ جائے، روزہ رکھیں تو اللہ کا قرب محسوس ہو، تقوی میں اضافہ محسوس ہو، رات کو تہجد میں اٹھنا مزہ آ جائے، تھکے ہوئے بھی ہوں نہ دیر سے بھی سوئیں، اٹھنے کی لذت ملے، اللہ سے مانگنے کی لذت ملے، دعاؤں کی لذت ملے، کوئی بیماری اور غم آ جائے تو صبر کی لذت ملے۔ ان چیزوں کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارے یہ کلمہ عرش سے اوپر پہنچ جاتا ہے،
اتنی اس کی سپیڈ ہے، لیکن ہمارے اندر بھی تو کوئی اثر کرے نا، اعمال کا اثر موجود ہو، مراقبہ کرے، اللہ سے محبت محسوس ہو، دلوں میں محسوس ہو اللہ کی محبتوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، ایسے ڈوب کے اللہ کی یاد میں بیٹھیں۔ تو روحانی رزق یہ جو ہے نا، یہ بھی ہم اللہ سے مانگیں کہ نامحرم میں نگاہ پڑے، آنکھوں میں تکلیف ہو، جھوٹ ادا ہو گیا دل غمگین ہو جائے، کوئی گناہ ہو گیا پریشان اور بے چین ہو جائے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ نعمتیں بھی مانگنی چاہیے۔ ان نعمتوں کو تو ہم نے نہ سمجھا ہے اور نہ اس کو شاید مانگا ہے، کہ زبان سے اندر اگر غلط حرام مشتبہ لقمہ چلا گیا تنگ ہو جائے بندہ، کیا ہو گیا، کیسے چلا گیا، یہ نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی، آنکھوں میں تکلیف ہو کہ میری نگاہ ایسے کیوں پڑی، ماں باپ کے چہرے پہ محبت کی نگاہ پڑے اور دل کے اندر سرور آئے، محبت آئے، تو یہ نعمتیں ہم بھی اللہ سے مانگنے والے بنے۔ پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو آج کے بعد ہم نے رزق جسمانی بھی مانگنا ہے اور رزق روحانی بھی مانگنا ہے۔ رزق روحانی سمجھ میں آ گیا، کچھ اشارہ یا کچھ اور اس کی تفصیل بتا دیں؟ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ تو رزق روحانی بھی مانگیں، تلاوت کا ہمیں سرور آئے، مزہ آئے۔ تو رمضان آ رہا ہے، تو رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہم نے یہ مانگنا ہے، مانگیں گے جی انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے جی، پکی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ ہی سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ آج تک انبیاء کو انبیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اولیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ کسی نے کیا خوب کہا، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، کن پہ؟ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، جب حال آ گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں۔ اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، عام طور سے ہمیں اپنے دل کے جذبات کو زبان کا الفاظ کا روپ دینا نہیں آتا۔ ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں جن کی ترجمانی نہیں کر پا رہے ہوتے، دعاؤں میں زبان کے ذریعے جن کو ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں، 3 کتابوں کے نام بتائے جا رہے ہیں، ان کے نام ہم دلوں پہ لکھ لیں، ان کتابوں کو ہم منگوائیں اور رمضان میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حج عمرے کا سفر ہو، ان کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کتابوں کو روز پڑھنے کا اگر ہم معمول بنا لیں، پھر ہم خود کہیں گے کہ یا اللہ یہ دعا، ارے یہ تو 1400 سال سے حدیث میں ہے، یہ تو برسوں سے میرے دل کے اندر یہ تمنا موجود ہے، لیکن یہ مانگنا، اس کا اظہار، اس کا طریقہ مجھے نہیں آ رہا تھا، یہ مجھے مل گیا۔ تو ایک کتاب کا نام ہے مناجات فقیر، حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے مناجات فقیر، مکتبۃ الفقیر کی چھپی ہوئی ہے، بازار سے مل جاتی ہے اور یہاں بھی الحمدللہ مل جاتی ہے، ابھی تو نہیں ہے لیکن بہرحال جگہ جگہ ملتی ہے۔ کتاب کا نام کیا بتایا جی، یاد ہے کسی کو؟ مناجات فقیر۔ حضرت جی کی بہت ساری دعائیں جو آپ نے سفر میں، حضر میں، رمضان میں، اعتکاف میں، اجتماع میں، حج میں کہیں مانگی ہوئی ہیں، ان کو جمع کر کے ایک جگہ پہ لکھ دیا گیا۔ ان کو ہم سنیں، سمجھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے دلوں کو بدلتے ہیں۔ ایک کتاب ہو گئی مناجات فقیر۔ دوسری کتاب کون سی ہے جی؟ مناجات مقبول۔ مناجات مقبول، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھی ہے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں،
اور حضرت حافظ مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ جامعہ اشرفیہ کے جو محتمم ہیں، اس میں انہوں نے کچھ فوائد لکھے ہیں کہ بھئی اس دعا کے ساتھ یہ اس کا فائدہ ہے، یا یہ اس کے ساتھ اس کی فضیلت ہے، یہ افادیت ہے، تو اس کو انہوں نے اور زیادہ جو ہے نا لذیذ بنا دیا، اس کی لذت بہت بڑھ گئی ہے۔ مناجات مقبول جامعہ اشرفیہ میں بھی ملتی ہے، انہوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، اور جناب مکتبۃ الفقیر والوں نے بھی مناجات فقیر چھاپی ہوئی ہے، تو ہم اس کو بھی حاصل کریں۔ بلکہ مناجات مقبول کے اندر یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ 7 دن ہوتے ہیں نا، ہفتے سے شروع ہو کے جمعے کو مکمل ہو جاتی ہے، تو ایک ہر دن کے حساب سے بھی اتنا پڑھ لیں، اتنا مانگ لیں، تو وہ ایک پوری زندگی اور آخرت کی جو ہماری دل کی تمنائیں ہیں نا، جو ذہن کے کسی گوشے میں ہوتی ہیں، جن کو ہم الفاظ کا روپ نہیں دے پا رہے ہوتے، سب اس میں موجود ہیں۔ اور حج عمرے پہ ساتھ رکھنے کے لیے تو بہت ہی مزیدار، کیونکہ تو وہاں تو کام ہی مانگنا ہے۔ تو جب یہ مناجات فقیر اور مناجات مقبول بندے کے پاس ہوں، رمضان کا مہینہ ہو، قبولیت کے اوقات ہوں، تو بس پھر دیکھیں مانگنے کی لذت کیسے بنتی ہے۔ اور تیسری کتاب ہے حضرت جی دامت برکاتہم کی دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات، دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ ان 3 کتابوں کو ہم منگوا لیں اور ان کو اپنے پاس اپنے مطالعے میں رکھیں، آہستہ آہستہ ان سے دعاؤں کو یہاں سے ہم مانگنا پڑھنا شروع کریں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یاد ہونی شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ دعائیں ہمیں ازبر ہو جائیں گی، یاد ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر ہمارے کتاب دل جو ہے نا، اس کے اندر بھی مزید دعائیں اللہ ڈالیں گے۔ ایک ڈھنگ آ جائے گا نا، ایک پتہ لگ جائے گا کہ دعائیں مانگتے کیسے ہیں، مانگنا کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ اپنے اندر خود تبدیلیوں کو دیکھیں گے۔ تو 3 کتابیں، مناجات فقیر، مناجات مقبول اور دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات، ان کو ہم اپنے معمولات میں لے آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب ہم ان کتابوں کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل سے آواز نکلے گی اور پھر انشاءاللہ اثر بھی پیدا ہو جائے گا۔ دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے، دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ بھی۔ دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہیں، لیکن یہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ یہ دعا اگر صحیح طریقے سے مانگی گئی ہو تو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ صحیح سمجھ کے مانگی جائے، یہ عرش الہی کو ہلاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، علامہ اقبال کے اشعار ہیں غالباً، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ ہم کو یہ شکوہ ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں، اور دینے والے کو یہ گلہ ہے کہ گدا ملتا ہی نہیں، مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دے بھی کیسے لفظ دعا ملتا ہی نہیں۔ ہم مانگنا تو سیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرمائیں گے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کی بنیاد پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے ہوتے۔ یہ دعا کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، وہ بندہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے نا جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے نا ایسا ہو گیا تھا، بالکل ہی بچہ کمزور، جیسے خالی وہ ہڈی اور کھال رہ گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا، تو خاص دعا مانگا کرتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے مانگتا تھا اللہ جو تو نے مجھے دنیا اور آخرت میں سزائیں دینی ہے نا ساری یہیں دے دے، مرنے کے بعد مجھے کوئی سزا نہ دینا۔ تو میں نے تو یہ مانگا۔ نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی، اے اللہ
ہمیں دنیا کی بھی خیر اور خوبی عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر اور خوبی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے عذاب سے محفوظ فرما۔ چنانچہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ تو خوب عافیت ہم مانگا کریں، خیر مانگا کریں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، یا اللہ فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ فتنے سے محفوظ فرما۔ تو حضرت عمر نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس دعا سے، کیا تو نے یہ مانگا ہے؟ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، تو انہوں نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بیوی دے نہ مال دے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال کو بھی فتنہ ہی کہا گیا، تو کیا تم یہ نعمتیں نہیں چاہتے؟ ہاں تم یہ دعا مانگا کرو، اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما، گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ قرآن ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ دو میاں بیوی تھے، دونوں ہی عالم۔ اب جو میاں تھے نا خاوند، اپنی بیوی کو کہتا بھائی تم بھی فتنہ ہو، یہ میرے بچے یہ بھی فتنہ ہے۔ بیوی کو بڑی جو ہے نا وہ غصہ چڑھتا کہ یہ فتنہ کہتے ہیں ہمیں آ کے، اور بچوں کو بھی کہتے ہیں فتنہ ہے، تو مجھے بھی آ کے کہتے ہیں تم فتنہ ہو۔ ویسے آج رات گھر جا کے اگر بیوی سے ملاقات ہونا تو کہیے کہ تم فتنہ ہو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو گھر پہ اس قسم کی شادی شدہ لوگ جو ہے نا اس کا تجربہ پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ بیوی جو ہے نا بڑی ناراض ہوتی، کیس حضرت جی کے پاس آیا تو حضرت نے دونوں کو فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ فتنہ کہہ رہے ہیں عربی زبان والا آزمائش، اور تم فتنہ سمجھ رہی ہو اردو والا فتنہ۔ تو میاں بیوی آزمائش ہے، مطلب اولاد اور بیوی آزمائش ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، تو تم فتنے کو آزمائش سے تعبیر کرو تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے آج کر کے دیکھ لیجیے گا تھوڑی سی 2-4 منٹ کے لیے، تو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہم فتنہ نہیں، گمراہ کرنے والے فتنوں سے انسان حفاظت مانگے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پہ ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ مجھے پوری نعمت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم نے کیا مانگا؟ وہ ذرا پریشان سا ہو گیا، نے کہا جی میں نے تو اللہ سے یہی مانگا ہے کہ پوری نعمت عطا فرما، مجھے نہیں پتا، بس میں نے تو خیر کی نیت سے مانگا ہے، اب پوری نعمت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری نعمت یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یا اللہ پوری نعمت عطا فرما، تو بہت اچھی دعا ہے یہ۔ تم اللہ سے اس کا فضل مانگیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور پکارو اس کو ڈر سے اور امید کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نیک لوگوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، رحمت بڑی قریب ہے۔ تو انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو مانگے، اور جب تنگی کے اندر ہو تب تو لازمی اللہ سے مانگے۔ کوئی شخص تنگی میں ہو اور پھر بھی اللہ کو نہ مانگے، یہ تو بدبختی کی علامت ہے۔ سنیے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی وہ اس وقت عاجزی کا راستہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ بندے کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میرے بندو جو کچھ تم نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا۔ یہ قرآن ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ کیا مطلب؟ جو تم نے مانگا جو دنیا میں تمہارے لیے مناسب تھا وہ دنیا میں دے دیا، اور جو تم نے مانگا دنیا میں اور دنیا میں تمہیں دینا مناسب نہیں تھا وہ میں پاک پروردگار تمہیں آخرت میں عطا کر دوں، تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین آسمان کی روشنی ہے۔ دعا اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ معزز عمل، شان والا عمل کوئی اور نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، دعا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے دعا کرنے میں عاجز نہ بنو، کیونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی شخص کبھی ہلاک نہیں ہوا۔ ایک جگہ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ،
جب تم مانگا کرو تو یقین کے ساتھ مانگا کرو کہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ ہمارا یقین، ہمارا گمان ہماری دعا کی قبولیت میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اور قبولیت کا یقین رکھو، جان رکھو انسان اگر غفلت سے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ مومن کا بہترین ہتھیار صبر اور دعا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے تمہارا پروردگار زندہ ہے اور کریم ہے، تمہارا پروردگار ان ربکم حی کریم، تمہارا پروردگار زندہ بھی ہے کریم بھی ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ مانگنے والا مانگے اور وہ واپس خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، تاہم دعا کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کو ذکر کرنا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سی اس کی سمری سن بھی لیتے ہیں۔ انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا رزق حلال نہیں ہوتا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم غور کریں کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کا رزق پاک صاف اور حلال ہے؟ رزق حلال کا بہت گہرا تعلق ہے قبولیت دعا سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا یا سعد اپنا کھانا غذا پاکیزہ کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اور دوسرا عمل دعا میں یہ ہو کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، ہم مانگتے چلے جائیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ بندہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی تھی لیکن قبول ہی نہیں ہوئی۔ جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے نا، پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ پھر قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے، پورا مہینہ، دن رات دوپہر شام کی کوئی بات نہیں، پورا مہینہ۔ پھر سحری اور افطاری خاص طور سے، اور افطاری کے وقت میں تو فرما دیا کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد ہوتی ہی نہیں، لازمی قبول ہوتی ہے۔ پھر رات کو جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ خاص طور سے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ پھر ہر فرض نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے فوراً بعد والا، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تو رمضان میں کتنے موقع ہمیں ملیں گے؟ ایک تو پورا مہینہ ہے، پھر راتوں کو سحری کے لیے اٹھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، نمازوں کے بعد افطاری کے وقت، سحری کے وقت، تو سارے قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو رمضان میں تلاوت قرآن بھی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے لیے دعا مانگنا، یہ موقع بھی رمضان میں ہمیں ملے گا۔ اور اس طرح کے کئی موقع ہمیں ملیں گے۔ شب قدر یہ رمضان میں آئے گی، تو ہم ان موقعات میں دعاؤں کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ تو اوقات دعا تھے۔ کچھ ہوتی ہیں شخصیات جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان نیک محفلوں میں ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی ہستی ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک مسافر ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، نیکوکار آدمی ہیں۔ والدین کی دعا اولاد کے لیے اور فرما بردار اولاد کی دعا والدین کے لیے۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کوئی مضطر ہے، لاچار، بے بس اور پریشانی کے عالم میں، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان میں سارے موقع ہمیں ملنے، تو ہم رمضان میں دعاؤں کے لیے پلاننگ کر لیں۔ دیکھیں تلاوت قرآن کے لیے انسان وقت نکالتا ہے، اچھی بات ہے۔ ذکر اذکار کے لیے وقت نکالتا ہے، بہت اچھا۔ اور اب دوسرے اعمال ہیں انسان کر لیتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک کمی کمزوری کوتاہی یہ بہت بڑی آ گئی، ہم دعاؤں کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہم ابھی ارادہ کریں کہ رمضان مبارک کے ان گھڑیوں میں روزانہ کم سے کم 20-25 منٹ ضرور دعا کریں گے، 10 منٹ صبح اور 10 منٹ رات، کم سے کم اپنا یہ لیول تو ہم بنائیں، اس سے کم نہیں۔ نبی علیہ السلام تو گھنٹوں کے حساب سے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور خوب وقت لگائیں، اس کا ارادہ کریں۔ ہم سحری افطاری میں دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھیں گے۔
اچھا، دعا کی قبولیت کے میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے نا، ایک تو رزق حلال کی بات تھی، اور دوسری کیا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے گناہ۔ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک دروازہ ہو اور اس دروازے کے اوپر 10 تالے لگے ہوئے ہوں، آپ 5 تالے کھول دیں اور 5 لگے رہ جائیں، کیا خیال ہے دروازہ کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا نا۔ تو ہر گناہ قبولیت دعا کے دروازے پر تالے کی مانند ہے۔ ہر گناہ قبولیت دعا کے دروازے کے اوپر تالے کی مانند ہے۔ ہم کچھ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی کچھ تالے کھلوا لیتے ہیں، کچھ سے توبہ نہیں کرتے، کچھ تالے پڑے ہی رہتے ہیں اس دروازے پہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ اب قبولیت دعا کی چند صورتیں ہوتی ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہم نے اگر سمجھ لیا نا تو بس ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ نے بھی بتا دیا، اللہ کے حبیب نے بھی بتا دیا، ہمارے مزے ہو گئے۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ حدیث میں اس کو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح مانگتا ہے انسان اسی طرح قبول ہو جاتی ہیں، ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہیں۔ جو مانگا بالکل وہی مل گیا، قبول ہو گئی دعا۔ ہم اپنی جلد بازی یا کمزوری کی وجہ سے اسی کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بات ہے ساری باتوں میں سے، یہ مکمل نہیں ہے، اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے تفصیل بتائی ہے۔ ہم یہیں تک محدود رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ذہن کو صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ قبولیت دعا کی مختلف صورتیں، ایک صورت کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہ ملا۔ ہماری کوتاہی کیا، ہم بس اسی کو سمجھتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں، غلطی ہماری یہ، یہاں سے پریشان ہوتے ہیں۔ مایوسی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اگلی بات صحیح ہم سمجھتے نہیں، علم میں ہوتی ہے لیکن اس کا استحضار نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں۔ ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے مانگا کچھ، اللہ نے ہمارے لیے کچھ اور بہتر سمجھا، وہ دے دیا۔ ہم نے مانگا مال، اللہ نے دے دیا دین۔ ہم نے کچھ مانگا، اللہ نے کچھ اور عطا کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ یہ والی حدیث میں آتی ہے کہ انسان مانگتا ہے دعا، اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے کسی پریشانی، مصیبت، بیماری، تکلیف کو آنے سے بچا لیتے ہیں۔ اس کی مثال بیان کی گئی سمجھانے کے لیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے، یہ اوپر جاتی ہے، اوپر سے کوئی پریشانی اس کی طرف آ رہی تھی اور یہ دعا جا کے اس کو لگ جاتی ہے، دونوں لڑتے رہتے ہیں، اوپر سے نیچے آنا چاہ رہی ہے، یہ اوپر جا رہی ہے، یہ اسی طرح رہتے ہیں، وہ پریشانی بندے تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہم نے تو مانگا تھا اللہ سے، یا اللہ ہمیں یہ نعمت دے دیجئے، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کس رنگ میں کیا کہ وہ جو آنے والی پریشانی تھی اس کو روک دیا۔ یہ بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو 3 چیزیں تو دنیا میں ہو گئیں، یا تو اسی طرح مل گیا، یا اس سے بہتر مل گیا، یا کسی پریشانی سے اللہ نے روک لیا۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہوتی نا ہماری مانگی ہوئی دعا، وہ پھر آخرت میں تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں۔ اب میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن گویا اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں، اس کو فرمائیں کہ دیکھ میرے بندے، میرا وعدہ تھا تو مانگے گا میں دوں گا، اور ہر دعا کو میں قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بندے، تو نے دنیا میں اتنی لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگی، دیکھ تیری یہ وہ دعائیں تھیں جو میں نے اسی طرح قبول کر لیں، اور یہ دعائیں تھیں یہ ساری اس سے بہتر میں نے تجھے دے دی تھیں، اور یہ وہ دعائیں تیری جو اس کے بدلے میں نے کسی پریشانی سے بچا لیا تھا، لیکن میرے بندے تو نے اور بھی بہت مجھ سے مانگا ہوا تھا، باقی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں آج ان دعاؤں کو میں قبول کر رہا ہوں، اس کے بدلے تمہیں اپنی محبت دے رہا ہوں، اپنا دیدار دے رہا ہوں، اپنا قرب دے رہا ہوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دے رہا ہوں، جنت میں تمہیں ان کے گھر قریب دے رہا ہوں، اور ان کے محل کے قریب تمہیں محل دے رہا ہوں،
ارے تمہیں انبیاء کا ساتھ ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں، فرشتے تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت تمہارے پاس موجود رہیں گے، یہ جنت کی بے بہا نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس ہیں، جہاں تمہاری اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت ہوگی، اپنی ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، جو چاہو تم کرنا، یہ تمہارے لیے ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں، وہاں میں نے تمہاری ہی مصلحت کی وجہ سے، تمہاری ہی خیر خواہی کی وجہ سے قبول نہیں کی، یہ ساری کی ساری آج لے لو۔ حدیث کا مفہوم ہے بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تمنا کرے گا۔ کیوں یہ تمنا کیوں کرے گا؟ کہ دنیا میں جو مانگا تھا اور مل گیا تھا، دنیا ختم ہونے کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا، موت آ گئی، ختم ہو گیا، چیز ملی، بات پوری ہو گئی۔ اب جو مل رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں کوئی نعمت مل بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ موت تک فائدہ اٹھا لے گا، پھر چلا جائے گا دنیا چھوڑ کے۔ تو وہاں جو ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو پھر افسوس ہوگا کاش دنیا میں کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے ہم یقین کے ساتھ دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے، دعا مانگنے میں کمی نہ ہونے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ چند باتیں اور بھی سمجھنے کی ہیں۔ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں، ابھی آپ نے یہ بات تو سمجھ لی، یہ یقین ہو گیا نا کہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اب قبولیت دعا کا جو میکینزم ہے اس کو سمجھ لیجئے بہت توجہ کے ساتھ۔ یہ سامنے ادھر رکھ دیں۔ قبولیت دعا کا میکینزم سمجھ لیجئے۔ پہلے تو یقین ہم کا پورا کریں اپنا، جتنی باتیں گزشتہ گزری، اب ہم قبولیت دعا کا میکینزم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے تم مانگو میں دوں گا، حق ہے کہ نہیں؟ سچ ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو قبولیت کا یقین رکھو، تین باتیں ہو گئی۔ یہ فرمایا کہ جو تذبذب کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، مانگ تو رہا ہوں، دے گا نہیں دے گا، اس کو بھی ڈھل مل کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ جو لوگ دنیا میں بھی ڈھل مل ہوں یہ دنیا میں بھی بیکار ہے۔ یقین کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کے کاموں کے لیے بھی اعتماد کی ضرورت ہے، ڈھل مل بندے نہیں چلتے، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا، دعاؤں کی قبولیت کا یقین بھی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ میکینزم شیطان کو بھی معلوم ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ ہمارے یقین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہم خود ہی فارغ ہو گئے۔ یقین کے ساتھ مانگی ہوئی ضرور ملتی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے یقین کو کمزور کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ کئی وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک وسوسہ وہی ڈالتا ہے، تم دعا مانگ رہے ہو نا، تم تو بڑے گناہ گار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی، تو بڑا گناہ گار ہے، دیکھا ہے موبائل پہ کیا کرتا ہے اور تیری کیا معاملات ہیں، تیری دعا کیسے قبول ہے، تو بڑا گناہ گار آدمی ہے۔ واقعی ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے کب پارسائی کا دعویٰ کیا، لیکن شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ میں اس لیے اس کو وسوسہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ خیال شیطان ڈالتا ہے اور ہمیں دعا مانگنے سے روک دیتا ہے، اس لیے وسوسہ ہے۔ وہ سچی بات کے ذریعے ہمارے یقین کو کمزور کرتا ہے۔ بندے کا یقین کمزور ہوا، اب اس کی دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ اب اس وسوسے کا توڑ بتا دوں، میرے لیے رمضان میں دعا ہوگی، پکی بات ہے؟ ہاں جی، سحری افطاری میں ابراہیم نام ہے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، جتنی زندگی عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان، صحت، سلامتی، عافیت، اور سب کے لیے، پورے الکحف کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ جی وعدہ ہو گیا۔ اب سن لیجئے، شیطان آج کے بعد اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ بندے تو گناہ گار ہے، تیری دعا کیسے قبول ہونی ہے، اب اس کو دو واقعات سنائیں۔ نمبر ایک، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، اور تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ نے لکھا ہے غالباً، کہ فرعون کے پاس ایک مرتبہ قوم آئی، اس کو سجدہ وغیرہ کیا اور سارا کچھ کرا کے قوم نے کہا کہ دیکھو دریائے نیل بند ہوا ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، پانی نہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، ہم بھی مر رہے ہیں،
تو آپ ذرا بارش برسا دیجئے یا نیل کو جاری کروا دیجئے، کچھ کر دیجئے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جاؤ۔ اب خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، اب یہ قوم تو واپس آ گئی، اب یہ پریشان ہو رہا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، پریشانی کے اندر بہل میں ہے، اور یہ جناب نیند نہیں آ رہی، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں یہ سجدے میں گیا، اور اس نے سجدہ نہیں، یہ رات کو گھر سے باہر نکلا اپنے محل سے، رات کی بے چین تھا، گھر سے جب باہر نکلا اس حال میں کہ سر پر تاج نہیں تھا، پاؤں پہ جوتی نہیں تھی، اور یہ پیدل بیماری پریشانی کے اندر چل کے دریائے نیل کے ساحل پہ پہنچا، وہ خشک پڑا ہوا تھا، وہاں اس نے پروردگار عالم کو سجدہ کیا، اور سجدے میں تڑپ کے مانگا اللہ تو میرے حال کو جانتا ہی ہے نا، پانی جاری کر دے نہیں تو میری خدائی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے جو اس نے تڑپ کے مانگا، اضطراب کے ساتھ مانگا، مفسرین لکھتے ہیں کہ دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا۔ تو جو پروردگار فرعون جیسے شخص کی جو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا پروردگار، اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، تو بھائی میں اور آپ تو دن میں کتنی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہم تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہماری کیسے قبول نہیں ہوگی؟ ایک واقعہ تو ہم اس کو یہ پیش کریں، یہ وسوسہ ہی نہ آنے دیں ہم گناہ گار ہیں، وہ پکی بات ہے ہم گناہ گار ہیں، مانتے ہیں، اس کے لیے توبہ استغفار کا راستہ اللہ نے کھولا رکھا ہے، لیکن قبولیت دعا میں یقین زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا واقعہ اس کو سنائیے، وہ اس سے زیادہ مؤکد ہے۔ اس واقعے میں تو کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ جی فلاں مفسر نے لکھا اور فلاں نے نہیں لکھا، لیکن جو واقعہ بتا رہا ہوں یہ اس سے زیادہ بڑے بدبخت کا واقعہ ہے، جس کی دعا کو اللہ نے، فرعون سے زیادہ بدبخت ہے وہ جس نے فرعون کو بنایا، اس کا واقعہ ہے، مطلب فرعون کو فرعون بنانے میں جس کا کردار تھا اس کا واقعہ سن لیجئے، اس سے بڑا بدبخت۔ سنا دیں جی؟ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھ گئے تو وہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا چلے سنا دے۔ تو مولا نصیر الدین کا تھا نا، ایک جگہ بیان کے لیے گیا، آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نے کیا بیان کرنا ہے؟ کہاں؟ وہ کہا ٹھیک ہے پتہ ہے، تو پھر میں چلتا ہوں۔ اچھا جی، دوسرا واقعہ اس سے زیادہ مؤکد ہے، وہ کیا؟ یہ شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ تم گناہ گار ہو، تمہاری قبول نہیں ہوگی، اس بدبخت کو کہیں تجھے یاد ہے جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا تھا، سارے فسجدوا الا ابلیس، تیرے سوا سارے سجدے میں چلے گئے تھے، اور اللہ رب العزت کا غضب تیرے اوپر نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا تھا فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، دفع دور ہو جا میرے دروازے در سے، چلا جا، قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی، نکل جا یہاں سے۔ اس وقت جب اللہ رب العزت عالم غضب میں تھے اور اللہ رب العزت نے تجھے دھتکار دیا تھا، تو نے تو اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے اس وقت تیری دعائیں قبول کی تھیں۔ جو پروردگار تیرے جیسے ملعون کی عالم غضب میں دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، میں رمضان کی راتوں میں تہجد میں اٹھ کر 2 نفل پڑھ کر 2 آنسو بہا کر دامن پھیلا کر پروردگار سے مانگوں گا، اس کی بڑائی کو بیان کروں گا، اس کی توحید کو بیان کروں گا، اس کے نبی پہ درود پڑھوں گا اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھوں گا۔ وہ پروردگار جس کے وعدے ہیں، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں رمضان کی راتوں میں، ویسے بھی راتوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ جب میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہو کر یوں اللہ سے مانگوں گا، اوپر کریم پروردگار مجھے کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ یہ وسوسہ نہ آنے دیں۔ شیطان قبولیت دعا کے میکینزم کو سمجھ کر ہمارے یقین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین نکلا، چھٹی ہو گئی۔ یقین کو نہیں نکلنے دینا، یقین رکھنا ہے، جتنا یقین ہوگا اتنی جو ہے نا وہ بات ہوگی۔ اور یقین کی ایک واقعہ اور سن لیجئے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ مریم کے اندر۔ علماء تو سمجھ گئے ہوں گے شروع میں، اللہ کے ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی شادی جوانی میں ہوئی، بوڑھے ہو چکے، کہہ رہے ہیں اللہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں،
ادھر بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی، دونوں بوڑھے ہیں، جوانی سے مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے، اب ظاہری سبب کوئی نہیں رہا، لیکن کیا کہتے ہیں پروردگار کو، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی، لیکن اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، مجھے یقین ہے تو ضرور قبول کرے گا۔ ایسا یقین ہونا چاہیے۔ سارے اسباب ختم ہو چکے، آج ڈاکٹر سے پوچھو نا، جب وہ وینٹیلیٹر بھی لگا لیتے ہیں، سارے اپنے جتن پورے کر لیتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں بھئی دعا کرو جی۔ وہ جو آخر میں دعائیں شروع کرنی ہے تو بندہ پہلے سے دعا بھی کرتا رہے، جو جتن پورے کرنے وہ منع نہیں یہاں پہ کی جا رہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ تو دعا کی قوت جو ہے نا یہ بڑی قوت ہے، اور یہاں اسی حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تو ایک دعا مانگ رہا ہوں، 5 سال ہو گئے جی اتنا مانگ لیا۔ آج صبح بھی ایک میسیج ایک خاتون کا آیا کہ جی اتنے سال ہو گئے میں دعا مانگ رہی ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی، اب تو دعا مانگنی میں نے چھوڑ دی، کوئی یوں کہتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، عجیب عجیب معاملے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جوانی سے مانگنا شروع کیا، بڑھاپے میں جا کے قبول ہوئی۔ ہمارا بندے کا کام مانگنا ہے، مانگتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا تھا، اس دعا کی قبولیت کو ظاہر ہوتے ہوتے 40 سال لگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ستارے اور جو سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوتے ہوتے کچھ 40 سال تقریباً لگ گئے، اور اس تعبیر پورے ہوتے ہوتے انہیں کیا کرنا پڑا، کیا ان کے ساتھ ہوا؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر بکے، پھر کہیں کسی کے محل میں رہے، پھر کہیں ان کو کسی ملک کی حسینہ وقت کی ملکہ نے ان کو دعوت دی، گناہ کی، وہاں سے بچے، پھر کتنا عرصہ جناب وہ جیل میں رہے، پھر کہیں جا کے وہ نگران وزیر، پھر وہ ان کو حکومت ملی، اور پھر کہیں جا کے وہ بھائیوں کا آنا جانا قحط کے سالوں میں، سارا کچھ کتنا وقت جا کے لگ گیا، کتنی زندگی گزر گئی ایک خواب کی تعبیر پوری ہوتے ہوتے۔ بندے کا کام ہے مانگنا، جلد بازی بندے کو سوٹ نہیں کرتی، ہمارا کام ہے مانگنا، ہم اپنی فائل ڈالتے جائیں، ہر فائل انشاءاللہ قبول ہے، ہر فائل پہ ملے گا۔ یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے مانگا تو نے نہیں دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے دنیا میں جو کریم اور سخی لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے ان کا کو دینے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور اس وقت جو ہے پھر بعد میں کوئی آ کے اس کو کہہ دے لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں کہ جی میں آیا تھا تجھ نے مجھے نہیں دیا، وہ یہ جملہ برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ پروردگار عالم تو قیامت کے دن کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں مانگنا ہو اس کو اللہ کیا مانگنے کا درجہ تو ملا ہو، اور مانگ رہے ہیں اور دل ادھر لگا ہوا ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک واقعے میں آتا ہے نا کہ ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے، تو غالباً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا یا اللہ دعا مانگ رہا ہے، فرمایا کہ اس کا دل تو ادھر بکریوں میں اور کدھر لگا ہوا ہے، ریوڑ میں لگا ہوا ہے، مانگ تو مجھ سے رہا ہے، مسجد میں ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں، اور دل لگا ہوا ہے کام کاروبار میں یا کسی کھیل کود میں، کسی چیز میں، تو اس سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ جب ہم دعاؤں میں ہوں تو سراپا ہم دعا پر آ جائیں۔ دیکھیں ایک فقیر نے جس نے 10-20 روپے مانگنے ہوتے ہیں، وہ اپنی آواز، الفاظ کا چناؤ اور لباس کیسا بناتا ہے؟ جس نے 10-20 روپے مانگنے ہو، جس نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو، جنت مانگنی ہو، جہنم سے پناہ مانگنی ہو، اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے؟ یہ ایسے بادشاہوں کی طرح جیسے صبح کیا کہتے ہیں کسی کارخانے میں نا کمپنی کا مالک آگے بیٹھے، وہ کہے زبیر تم یہ کر دینا، عادل تم یہ کر دینا، احمد تم یہ کر دینا، اور قاسم تم یہ کر دینا، عبداللہ تم یہ کر دینا، ڈیوٹیاں لگا رہا ہوتا نا، سائن کر رہا ہوتا، یہ تمہارے آج کے کام ہیں،
ایسے ہی ہم دعا میں اللہ یہ کر دے، اللہ یہ کر دے، اس کا یہ کر دے، میرا یہ کر دے، بیٹے کا یہ کر دے، بیٹے کو نوکری دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو اسائنمنٹس نہیں دینی ہے، مانگنا ہے۔ مانگنے میں گناہوں کا اقرار بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی تعریف بیان کرنی ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور پھر اپنی عرضی بھی پورے یقین کے ساتھ پیش کریں۔ پھر انشاءاللہ العزیز دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آسانیاں بھی آئیں گی۔ اب قبولیت دعا کا ایک راز آپ سن لیجئے۔ قبولیت دعا کا راز اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور عمل کر لیا، انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ جب انسان کو کسی گناہ پر قدرت ہو، گناہ کرنے کا موقع ملے، اور نفس بھی جو ہے نا وہ اندر سے تقاضا کر رہا ہو گناہ کا، دل بھی کر رہا ہو، ماحول بھی ہو، اور طبیعت گناہ کی طرف مچل رہی ہو، اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، گناہ سے رکے اور جو چاہے مانگے۔ یہ وہ عمل ہے جو حضرت جی دامت برکاتہ نے ارشاد ہمیں بتایا، کتاب میں لکھا مناجات فقیر میں، اور فرمایا کہ ہزاروں دفعہ اس کو آزمایا گیا، بہت سو نے آزمایا کہ جس وقت ہمیں گناہ کا موقع مل رہا ہو، ہم گناہ کرنے پہ قدرت بھی رکھتے ہوں اور اندر سے خواہش بھی آ رہی ہو، اس وقت خوف خدا کی وجہ سے انسان گناہ نہ کرے، پھر جو چاہے مانگ لے، یہ دعائیں قبول ہو جائیں گے۔ جب انسان اکیلے دعا مانگے تو آمین بھی کہے، اور اگر اجتماعی دعا ہو، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اور باقی آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، اس کے علاوہ چند موقع بتا کے بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت خاصا ہو گیا۔ حضرت ابو حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالی عنہ کہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، ایک مرتبہ انہیں ایک لشکر کا امیر بنایا گیا اور روم کی طرف جانا تھا، تو یہ انہوں نے ساری تیاریاں کر لیں۔ جب دشمن کا سامنا ہونے لگا نا، اس وقت انہوں نے سب ساتھیوں کو جمع کر لیا، سارا لشکر جمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جماعت ایک جگہ جمع ہو، ان میں سے ایک آدمی دعا کروائے اور باقی اس پر آمین کہیں، تو ضرور اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، اس کے بعد یہ دعا مانگی۔ ذرا دیکھیں، دشمن سامنے ہیں اور تلواریں تیار ہیں اور لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میدان جنگ میں، جہاد میں موجود ہیں۔ کیا مانگا؟ اللہ ہمارے خون کی حفاظت فرما اور ہمیں شہداء والا اجر عطا فرما۔ اللہ ہمارے خون کی حفاظت فرما اور ہمیں شہداء والا اجر عطا فرما، یعنی دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے اور شہادت کا اجر بھی ملے۔ جب انہوں نے دعا مانگی، سب نے کہا آمین، تو تھوڑی دیر بعد جو دشمن لشکر کا جو سالار تھا نا، وہ ان کے خیمے میں آیا اور وہ آ کے ان سے کوئی معافی وافی مانگ کے اور صلح وغیرہ کر کے شکست مان کے واپس چلے گئے۔ لڑائی بھی نہیں ہوئی، خون کی بھی حفاظت ہو گئی، اور یقیناً پھر شہداء والا اجر بھی اللہ نے عطا فرما دیا ہوگا۔ تو انسان اللہ سے جب مانگتا ہے تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک کام ہے نیک لوگوں سے دعائیں کروانا، ماں باپ سے دعا کروانا، پیر استاد سے دعا کروانا، شیخ سے دعا کروانا، اور نیک لوگوں سے دعائیں کروانا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے ایک عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عمرے کرنے کی اجازت مانگی، تو نبی علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا، اے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس جملے سے کہ مجھے کہا اے بھائی، اتنی خوشی ہے کہ اس کے بدلے ساری دنیا بھی مجھے مل جائے تو وہ بیکار ہے، اتنی خوشی نہ ہو جتنی مجھے اس سے خوشی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا اے بھائی۔ تو دوسروں کو دعاؤں کے لیے کہنا، یہ بھی بات حدیث میں ملتی ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر کو مختلف صحابہ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اویس قرنی سے ملاقات ہو تو دعائیں کروانا۔ تو دوسروں سے دعاؤں کے لیے درخواست کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا، ایک ہوتا ہے دعائیں لینا، دونوں میں فرق ہے۔ حیات الصحابہ جلد 100 اگر پڑھیں گے نا تو اس میں کافی تفصیلات موجود ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا، اچھی بات ہے، ایک ہوتا ہے دعائیں لینا، بندہ خدمت ایسی کرے، کام ایسا کرے کہ ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلے۔
پیر استاد شیخ کے دل سے دعائیں نکلیں، مزہ تو پھر تب آتا ہے۔ دعائیں کروانا یقیناً اچھا عمل ہے، لیکن 3 عبداللہ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی، آپ کے دل کی دعائیں لیں۔ ایک امام المفسرین بنے، ایک امام الفقہاء بنے، ایک امام المحدثین بنے۔ جب دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ بڑے بڑے مرتبے عطا فرما دیتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک تو ہم یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں اور فکر کریں کہ ہمیں مانگنا کیا ہے، سوچ کے رکھیں، ہدایت مانگیں، دین پر استقامت مانگیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی کسی سگنل پر رکی تو سامنے سے کوئی فقیر آ رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، مانگنے والے کو دیکھتے ہی نا فوری طور پر اپنے پرس میں یا جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے، اس کو میں کچھ دے دوں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ کریم ہوتے ہیں۔ کریم کی شان کیا ہوتی ہے؟ کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ مانگنے والے کی حالت کو دیکھ کے یہ عطا کر دے اس کے مانگنے سے پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کریم۔ تو سائل کی حالت کو دیکھتے ہی اس کے مانگنے سے پہلے دے دینا، یہ کریمی کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے کریم ہے۔ تو ہم اپنی مانگنے کی حالت بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کے ساتھ متوجہ ہوں۔ اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم سحری افطاری میں کم سے کم 10-10 منٹ کا وقت رکھیں مانگنے کا، روزانہ کی بنیاد پہ۔ اچھا، مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، افطاری میں ایک اور ترتیب بنائیں، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی جو ہے نا وہ دعا کا عادی بنائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ جب اللہ کے ہاں بلند ہوں گے نا تو یقیناً رحمتیں اور جلدی اتریں گے۔ تو اس عمل کو بھی ہم کر لیں۔ اچھا، افطاری کے وقت بہت ساری عورتیں کھانے پینے میں، بنانے میں، تیاریوں میں لگی ہوتی ہیں، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ گھر کا ماحول اور مزاج ایسا بنا لیں کہ بھئی افطاری 10-15-20 منٹ پہلے لگ جائے، ذرا ٹھنڈی کھا لیں۔ وہ جو آخری وقت ہے نا وہ عورتوں کو بھی دعائیں مانگنے کا موقع دیں، دعائیں مانگیں۔ لیکن کہیں مجبوری ہو یا ماحول نہیں بن رہا، اب عورتیں کیا کریں، وہ کام کاج کے درمیان مانگنا شروع کر دیں۔ بھائی وہ اگر افطاری تیار کر رہی ہیں، سموسے بنا رہی ہیں، پکوڑے بنا رہی ہیں، دہی بڑے بنا رہی ہیں، تو وہی ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتی رہیں، تو یہ عمل بھی ان کے لیے انشاءاللہ العزیز کافی ہوگا۔ پھر کیا مانگیں بھائی؟ سب اپنے غم اور دکھ اللہ کو سنائیں، جس کا جو غم ہے، اولاد نافرمان ہے اللہ کو سنائیں، خاوند توجہ نہیں دیتا اللہ سے مانگیں، کسی غیر طرف توجہ ہے اس کی غلط طرف تو وہ بھی اللہ سے مانگیں، اولاد خدمت نہیں کر رہی تو وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ تو جو غم اور پریشانیاں ہیں ساری کی ساری اللہ سے مانگنی شروع کر دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنائیے، اپنے دل کا حال اپنے پروردگار کو سنائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی رحمتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جی، ہم تو جی نماز، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی نماز پڑھ لیتے ہیں، دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا، دعا لازمی مانگیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم صرف آخرت مانگیں گے، دنیا ہمارے پاس بڑی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے نا بہت ساری نعمتیں موجود ہیں تو گویا ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں۔ یاد کریں، یاد رکھیں، انسان کسی بھی کیفیت میں ہو ہر وقت محتاج ہے اللہ کا۔ اگر کوئی نیکوکار ہے، بہت بڑا نیکوکار ہے، تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ قبول کر لے مال کو، وہ مانگے اللہ قبول کر لیجئے۔ کوئی گناہ گار ہے تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اور کوئی بہت امیر ہے، ہر طرح کی ریل پیل ہے، تو وہ بھی شکر ادا کرنے کا محتاج ہے تاکہ نعمتیں باقی رہیں، کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں۔ اور کوئی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے تو اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ تو کوئی بھی انسان دنیا میں کسی بھی پوزیشن پر ہے وہ مانگنے کا تو ہمیشہ ہی محتاج ہے۔ تو اللہ سے مانگے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہیں۔
اور فرمایا ایک جگہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ جب صدقات فقیروں کے لیے اور ہم فقیر ٹھہرے، اب کیا شرم، خوب مانگیں۔ تو فقیروں کا کام مانگنا ہوتا ہے۔ اور رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ رمضانی لوگ آ جاتے ہیں، پھر جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان پیکج ان کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی راشن دے رہا ہوتا ہے، کوئی رمضان پیکج دے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رمضانی ہی بن کے مانگ لیں۔ اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ رمضان کے موقع پہ کچھ فقیر غریب آتے ہیں اور وہ سخی کے در پر آ جاتے ہیں، اور وہ رمضان کے ان کو خوب عطا کرتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم بھی رمضانی بن کے تیرے در پر آ گئے ہیں، اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دے، ہمارے معاملات کو بھی آسان فرما دے، اور دنیا اور آخرت کی آسانیاں ہمیں عطا فرما دے۔ تو 3 کتابوں کا ذکر ہوا تھا، ایک مناجات فقیر حضرت جی کی، ایک مناجات مقبول، اور ایک دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ ان 3 کتابوں کو ہم حاصل کریں، ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور ان کے اندر آپ کو ایسی ایسی دعائیں ملیں گی کہ ہماری وہ بہت ساری دل کی تمنائیں، آرزوئیں جنہیں ہم الفاظ کا روپ نہیں دے سکتے، ہماری زبان کو وہ الفاظ مل جائیں گے، ہمارے جذبات کو الفاظ مل جائیں گے کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے اپنے دل کی خواہشات کو رکھ سکیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رمضان میں جنت بھی مانگو اور جہنم سے پناہ بھی مانگو، تو ہم اس کے بھی اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مانگنے والا بنا دے، اپنے در سے لینے والا بنا دے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، بے پناہ مانگتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دنیا میں دیکھا ایک آدمی سے ایک دفعہ مانگ لو وہ دے دے گا، دوبارہ مانگ لو دے دے گا، تیسری دفعہ مانگ لو نہ کہے گا بھئی آپ نے کیا مذاق ہی بنا لیا، وہ پھر منہ دوسری طرف کرنا شروع کر دے گا، بار بار نہیں دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، زیادہ مانگنے والے کو، بار بار مانگنے والے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اچھا دنیا کے مانگنے میں ایک فرق اور بھی ہے، دیکھیں کسی غریب آدمی سے انسان کہہ دے بھائی مجھے 2 ارب روپے دے دو، کہ جناب آپ نے میرے کو خزانہ دیکھ لیا۔ کوئی بہت ہی امیر آدمی ہو، مثلا سعودی عرب کا بادشاہ ہو، انسان وہاں جائے اور کہ جناب مجھے 5 روپے دے دیں، کیونکہ مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے۔ تو دنیا والوں سے زیادہ مانگ لو تو بھی بعض دفعہ پریشانی، کم مانگ لو تو بھی بعض دفعہ پریشانی۔ اللہ سے زیادہ مانگو تو بھی عزت ملتی ہے، اور تھوڑا مانگ لو تو بھی عزت ملتی ہے۔ پھر دنیا والوں سے مانگو نا، ان کے کوئی ٹائم ہوتے ہیں، مثلا آپ اس ٹائم سے اس ٹائم تک، کچھ کہتے ہیں بس رمضان میں، کچھ کہتے ہیں بس دن میں، کچھ سب کی اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دن میں مانگو، رات میں مانگو، جیسے مرضی مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو خوب اللہ سے مانگیں۔ دنیا سے مانگنے میں شرمندگی اور ذلت کا خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ سے مانگنے میں سوائے عزت کے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیں۔ ایک اور بات، بعض لوگ دنیا ایک سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جنت مانگی ہے نا تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگی تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ سے مانگا یا اللہ ہمیں رولز رائس عطا فرما، مرسیڈیز عطا فرما، ہمیں جناب 20 کنال کی کوٹھی چاہیے، تو کہ ہم نے دنیا مانگی اس میں کیا ثواب؟ ارے دعا عبادت ہے، دعا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ ہم دعا میں اگر فقط صرف دنیا بھی مانگیں تب بھی ایک عبادت ہے، تو ہم دنیا بھی اچھی سے اچھی مانگیں اور آخرت بھی اچھی سے اچھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کوئی رسالہ آیا تھا، اس میں کوئی عنوان تھا، اس کا ٹاپک یہ تھا کہ ملازمت نہیں، اللہ سے ملازم مانگو۔ بعض لوگ نا ملازمت مانگتے ہیں، اللہ ملازمت کہیں مل جائے، نوکری لگ جائے، تو انہوں نے لکھا تھا مانگنا ہی ہے تو اللہ سے ملازم ہی مانگو، کہ میں ہی اس قابل ہو جاؤں کہ میرے پاس ہی 2 4 10 20 ملازم ہوں۔ تو ہم اللہ سے خوب کھول کے بڑے سے بڑی جو ہے نا وہ چیزیں مانگیں، اللہ عطا فرما دیں گے۔ دعا کر لیجیے۔